پاکستان اوور آل جو ہے کرٹیکل شعبوں میں جو ہے وہ ڈکلائن کا شکار ہے. تو اس میں کسی ایک حکومت، کسی ایک ادارے یا کسی ایک جماعت کا کام نہیں ہے، سب نے اس میں اپنا حصہ ڈالا ہے. اس میں بہت ساری حکومتیں، فوجی، الیکٹڈ، یہ کچھ 30-40 سال سے ایک ٹرینڈ چل رہا ہے. 1980 کی دہائی میں ہماری شرح نمو GDP گروتھ جو ہے 6.25% ہوتی تھی، وہ باقاعدگی سے نیچے آیا. چاہے اس میں مختلف طرح کی حکومتیں ہوں. پچھلے 6-8 سال میں چیزیں اور برباد ہوئی. اس وقت آپ اعداد و شمار دیکھیں، آپ کو پچھلے 50 سال میں اتنے برے نہیں نظر آئیں گے. وہ کیا چیزیں تھیں جو کہ مالڈیوز کو ہم سے آگے لے گئی، سری لنکا کو ہم سے آگے لے گئی، انڈیا تو ظاہر ہے کہ بہت آگے چلا گیا ہے. ہندوستان میں بھی اور بنگلہ دیش میں بھی حکومتیں کافی عرصے تک رہی تھیں. اس سے ایک فرق پڑتا ہے. آپ کے ہاں دیکھیں 3 حکومتیں آئی ہیں پچھلے 6-7 سال میں، اس سے اثر پڑا ہے. ایک حکومت آتی ہے، وہ کہتی ہے ہم اس طرح چلانا چاہتے ہیں، دوسری کہتی ہے نہیں ہم اس طرح چلائیں گے، تیسری کہتی ہے ہم چلائیں گے ہی نہیں. تو یہ بنیادی چیز ہے کہ کسی طرح سے اقتصادی طور پہ، معاشی طور پہ، سماجی طور پہ یہ ملک جو ہے آگے نہیں بڑھ رہا. اب جو بہتر میکرو اکنامک انڈیکیٹرز چند نظر آئے، کیا اس کچھ راستہ نظر آ رہا ہے کہ اب ہم بہتری کی طرف جا سکتے ہیں؟ مجھے نہیں نظر آ رہا فوری طور پہ کہ اگلے 6 مہینے میں یا 1 سال میں کچھ بہتری کی طرف جائیں گے. ایسا کیوں ہے؟ پچھلے 6-7 سال میں 3 حکومتیں تو آئیں. اتنی تیزی تبدیلی جب آتی ہے تھوڑا فرق پڑتا ہے. لیکن ابھی ہمیں نظر آ رہا ہے پچھلے 2-2.5 سال سے ایک نظام چل رہا ہے. اب اگر نہیں نظر آئیں گی تو یہ زیادہ تشویشناک بات ہے کہ کیوں نہیں نظر آ رہی. مجھے یہ نہیں نظر آ رہا جو ہمارے حکمران ہیں آج کہ یہ واقعی ملک کو آگے چلانا چاہتے ہیں. ان کے حق میں جو چیز چل رہی ہے کہ امریکہ نے شاباشی دے دی ہے، محمد بن سلمان نے بہت شاباشی دے دی ہے، لیکن کوئی اس کے اقتصادی پھل نہیں نظر آئے. لیکن یہ اوور نائٹ تو نہیں ہو جاتا نا. آپ کو گراؤنڈ بنانا ہے، آپ کو ماحول بنانا ہے، وہ میدان ان کو فراہم کرنا ہوگا جس پہ وہ کھیل سکیں. یہ جو دعوے ہوتے ہیں کہ ہم MOU سائن کر رہے ہیں $20 ارب کے فلاں کے، ہندوستان جاتے ہیں محمد بن سلمان اور وہاں پہ جا کے باقاعدہ انویسٹمنٹ ہوتی ہے، تو ہمارا ریپوٹیشن اعتماد والی نہیں رہی. آپ کو یاد ہوگا 2 سال پہلے UAE والوں سے ہم قرضہ لینے جا رہے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ یار اپنا نظام بہتر کرو. 2 سال ہو گئے اس بات کو، اب تک مجھے نہیں نظر آیا کہ کوئی بہتری آئی ہے. میں جو بات کرتا ہوں نا کہ ریفارمز نہیں ہیں، سوچ نہیں ہے. پاکستان میں اس وقت میکرو اکنامک سٹیبلائزیشن یعنی کہ معیشت میں بہتری کا سرکاری نیریٹو عروج پر ہے. ہم ہر روز خبروں میں پڑھتے اور سنتے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی سپیڈ پکڑ رہی ہے، مگر زیادہ تر ہم اس میڈیا میں سنتے ہیں جہاں پر سرکاری نیریٹو کا زیادہ غلبہ ہے. یقیناً معاشی رفتار بہتر ہو رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ایسا کیا ہے کہ پاکستان کی معاشی منزل تک پہنچ نہیں پا رہا اور اس میں کہیں ہمیں کمی نظر آ رہی ہے؟ جی ہاں، میکرو اکنامک انڈیکیٹرز جیسے کہ انفلیشن یعنی مہنگائی، انٹرسٹ ریٹ، ریمیٹنسز، کرنٹ اکاؤنٹ، ایکسچینج ریٹ، فارن ریزروز میں بہتری آئی ہے. مگر ایک عام آدمی کو کیا فائدہ ہوا ہے؟ ہم جب یہ بات کہتے ہیں تو ایک عام پاکستانی ہم سے پوچھتا ہے ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا، ہماری زندگی میں تو کوئی بہتری نہیں آئی. وجہ صاف ہے کہ انویسٹمنٹ، امپلائمنٹس، مینوفیکچرنگ اور ایکسپورٹس میں اضافہ نہیں ہو پا رہا اور اس کے نتیجے میں معاشی ترقی کی رفتار یعنی GDP گروتھ تھم گئی ہے، جبکہ غیر دستاویزی یعنی کہ ان ڈاکیومنٹڈ اکانومی اور پاکستان کا ٹیکس سسٹم اس صورتحال پر جلتی پر تیل کا کام کر رہا ہے. دنیا کی ایمرجنگ اکانومیز میں کم از کم 5% GDP گروتھ کو سیٹسفیکٹری سمجھا جاتا ہے، لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں تقریباً 3 سال سے GDP گروتھ 2.5 سے 3% سے آگے نہیں بڑھ سکی ہے. پچھلے 6 سالوں میں 2019 اور 2022 ایسے بھی آئے جب پاکستان کی GDP گروتھ نیگیٹو ہو گئی، جبکہ یہ اکنامک چمتکار پاکستان میں ہی ممکن ہے جہاں پچھلے 3 سالوں میں GDP تو ایوریج 1.8% کی رفتار سے بڑھی، لیکن ٹیکس وصولی 100% اضافے سے ڈبل ہو گئی. یہ ہے پاکستان کے مسائل کی سب سے بڑی جڑ. جس ملک میں معاشی ترقی 1.8% ہو رہی ہے، وہاں پہ کیسے ممکن ہوا کہ ٹیکس ریونیو کی جو کلیکشن تھی وہ دگنی ہو گئی؟ پاکستان کی سلگش GDP گروتھ اس وقت مزید کنسرن کی بات ہو جاتی ہے جب انڈیا میں پچھلے سال 6.5% کی گروتھ ریکارڈ ہوئی ہے، ویتنام میں 7%، سری لنکا، مالدیوز، بھوٹان میں 5% گروتھ ہوئی ہے. بنگلہ دیش میں پچھلے سال پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے باوجود 4.2% GDP گروتھ رہی، لیکن پاکستان میں 3 سال سے GDP گروتھ 3% سے آگے نہیں بڑھ پا رہی. اکنامک ڈیولپمنٹ کی رفتار ایک ایسے ملک میں ہے جس کی پاپولیشن 250 ملین ہے، 25 کروڑ لوگ اس میں رہتے ہیں، اس میں 64% آبادی 30 سال سے کم عمر کی ہے، نوجوان بے پناہ ہیں. ہم پاکستانیوں کو جان کر بھی افسوس و تعجب ہوتا ہے کہ پاکستان میں پچھلے 4 سالوں سے FDI یعنی کہ باہر سے سرمایہ، بیرونی سرمایہ کاری
जीरो पर समझिए कि बस ना होने के बराबर है। पिछले साल पाकिस्तान में $2.4 बिलियन की कहने को FDI आई, इनमें से भी तकरीबन $650 मिलियन फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और बॉन्ड मार्केट से आउटफ्लो हो गया, निकल गए। अगरचे पाकिस्तान में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, इसको फैसिलिटेट करने के लिए जून 2023 से SIFC का इदारा सामने आया, वो काम कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद कॉम्प्लेक्स ब्यूरोक्रेसी, रेगुलेटरी और स्ट्रक्चरल अनसर्टेनिटीज़ और रेड टेप की वजह से SIFC के राह में भी रुकावट है, और इसकी वजह से SIFC ने भी मसाइल बयान करना शुरू कर दिए हैं, जिसकी वजह से वो डिलीवरी नहीं हो रही जिसकी तवक्को की जा रही थी। पाकिस्तान में न सिर्फ FDI नहीं आ रही, मल्टीनेशनल कंपनीज तेज़ी से पाकिस्तान से निकल रही हैं, बल्कि लोकल इन्वेस्टर्स भी खौफज़दा है। इन्वेस्टमेंट टू GDP का रेशो सिर्फ 13% है, जो 1973 यानी 52 ईयर्स के बाद कम तरीन लेवल है। पिछले 6 सालों में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट तकरीबन आधी हो चुकी है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 2019 में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट 706 बिलियन रुपीस थी, जो 2025 में इस साल घटकर सिर्फ 377 बिलियन रुपीस रह गई है, तकरीबन आधी हो गई है। एप्टबा के मुताबिक सिर्फ नवंबर 2025 में मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में 144 टेक्सटाइल मिल्स और तकरीबन 400 कॉटन जिनिंग फैक्ट्रीज बंद हो चुकी हैं। दसियों हज़ारों मजदूर बेरोज़गार हो गए हैं। ये नंबर्स उस वक्त मज़ीद अफसोसनाक हो जाते हैं जब हुकूमती इदारे खुद ऐलान करते हैं कि पाकिस्तान में बेरोज़गारी की जो इस वक्त शरह है वो 7.1% हो गई है, जो गुज़िश्ता 21 सालों का बुलंद तरीन लेवल है। मारूफ इकोनॉमिस्ट IBA के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर अकबर जैदी ने डॉन अखबार में अपने रिसर्च आर्टिकल में लिखा है कि जो लोग पाकिस्तान में बरसरे रोज़गार हैं, उनकी रियल इनकम भी गुज़िश्ता 3 सालों में टैक्स में इजाफे और महंगाई की वजह से तकरीबन 20% कम हो चुकी है। ये जानना भी ज़रूरी है कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी 16 से 29 ईयर के लोगों में है, जबकि हर साल 35 लाख तकरीबन 3.5 मिलियन नौजवान रोज़गार की मंडी में दाखिल होते हैं रोज़गार की तलाश में। इसका नतीजा ये निकला है कि 1990 में पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम जो बांग्लादेश से डबल और भारत से 56% ज़्यादा थी, वो 2024 में बांग्लादेश की पर कैपिटा इनकम पाकिस्तान से 53% ज़्यादा, भारत की 71% ज़्यादा हो चुकी है। यकीनन पर कैपिटा इनकम और परचेजिंग पावर लोगों के लाइफ स्टैंडर्ड पर डायरेक्ट असर डालती है। यही वजह है कि यूनाइटेड नेशंस के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भी पाकिस्तान बतदरीज नीचे आ रहा है। 2020 में और 2021 में पाकिस्तान 161 नंबर पे था, जो 23-24 में 164 नंबर पर आया और 25 में मज़ीद गिरकर 168 नंबर पर आ चुका है। एक आम आदमी का मेयार ज़िंदगी हर साल नीचे जा रहा है, जबकि एक मखसूस तबके के बारे नहीं आ रहे हैं। IMF का दावा है कि पाकिस्तान में सियासी और सरकारी एलिट क्लास सालाना तकरीबन $20 बिलियन यानी कि 55,000 अरब रुपए से ज़्यादा रकम करप्शन की शक्ल में खा जाती है। आज हुकूमत हर महीने रेमिटेंसेस में इजाफे का जश्न मना रही है, जो एक्सचेंज रेट और करंट अकाउंट के लिए भी अहम है, मगर हकीकत यह है कि रेमिटेंसेस में इजाफे की बड़ी वजह वो लोग हैं जो बड़ी तादाद में बेरोज़गारी, करप्शन और गवर्नेंस से तंग आकर पाकिस्तान छोड़कर जा चुके हैं। 2024 में 7,20,000 लोग रोज़गार के लिए पाकिस्तान से चले गए और ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के मुताबिक 2025 में भी नवंबर तक तकरीबन 7 लाख लोग मुल्क छोड़कर जा चुके हैं। इस मजबूरी सूरत हाल में न जाने क्यों पाकिस्तान की इकॉनमी 2 पैरेलल इक्वेशन या मुतवाज़ी डायरेक्शन में दौड़ती नज़र आ रही है, मुख्तलिफ समतों में जा रही है। मैक्रो इकनॉमिक स्टेबलाइजेशन के नैरेटिव के ज़रिए इकॉनमी में बेहतरी का दावा तो होता है, मगर इकनॉमिक जर्नी आगे नहीं बढ़ रहा। ग्राउंड रियलिटी ये है कि FDI और लोकल इन्वेस्टमेंट के ज़रिए इकॉनमी में नया खून शामिल करना होगा। PIA के अलावा खसारे में चलने वाली दूसरी दर्जनों SOEs से भी ब्लीडिंग रोकनी होगी। FBR में रिफॉर्म्स के ज़रिए टैक्स स्ट्रक्चर को सुधारना होगा, टैक्स रेट के बजाय टैक्स नेट को बढ़ाना होगा, तब कहीं जाकर पाकिस्तान की इकनॉमिक डेवलपमेंट या उसकी स्पीड या उसकी GDP ग्रोथ की जान में जान आएगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो खदशा है कि हमारी सिविल मिलिट्री लीडरशिप की कोशिश के बावजूद नताइज नहीं आएंगे, या बहुत ताख़ीर से आएंगे, या बहुत कम आएंगे। इस मौजू पर बात करने के लिए मैंने दावत दी है। आज ख़ास तौर पे हमें ज्वाइन कर रहे हैं मोहतरम डॉक्टर अकबर जैदी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं IBA के और पाकिस्तान के रिनाउंड इकोनॉमिस्ट भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। ये फरमाइएगा कि अभी आपने एक बहुत उम्दा आर्टिकल लिखा डॉन में, और उसमें जो आपने एक जो आपका नैरेटिव था, जो आपकी गुफ्तगू थी, उसमें आपका एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि इकनॉमिक इश्यूज़ नहीं है, पाकिस्तान ओवरऑल जो है क्रिटिकल शोबों में जो है वो डिक्लाइन का शिकार है, हम गिरावट का शिकार है, मुल्क मिन हैसुल मुल्क। जी बहुत शुक्रिया कामरान साहब।
آپ نے ساری باتیں تو کر دیں اور آپ نے بہت واضح طور پہ بتایا کہ ہمارے ٹرینڈز کیا رہے ہیں، اعداد و شمار کس طرف جا رہے ہیں۔ میرے خیال ہے کچھ چیزیں سامنے رکھنی چاہیے کہ یہ پچھلے 1 سال میں 2 سال میں 3 سال کی کہانی نہیں ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں یہ حکومت وہ حکومت، اس میں بہت ساری حکومتیں فوجی الیکٹڈ مختلف 3-4 حکومتیں آئی ہیں ہمارے سامنے، یہ کوئی 30-40 سال سے ایک ٹرینڈ چل رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بہت اہم چیز ہے۔ جیسے اس مضمون میں بھی میں نے بتایا ہے کیا ہے کہ 1980 کی دہائی میں 83, 84, 85 میں ہماری شرح نمو GDP گروتھ جو ہے 6.25% ہوتی تھی۔ آہستہ آہستہ اس کا ایک ٹرینڈ ہے، وہ باقاعدگی سے نیچے آیا، چاہے اس میں مختلف طرح کی حکومتیں ہوئیں۔ تو اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ آپ اس کو حکمران کہہ دیں جو بھی ہوں، جس وقت کے بھی ہوں، حالات کہہ لیں، جو بھی آپ کہنا چاہتے ہیں، تو وہ چیزوں کو صحیح طرح سنوار نہیں سکے۔ گویا آپ کا فرمانا یہ ہے کہ پاکستان اگر گراوٹ کا شکار ہے، وہ خطے کے ملکوں سے پیچھے رہ گیا ہے، وہ اس کی معیشت جو ہے وہ مطلوبہ ترقی حاصل نہیں کر رہی، اور ہر لحاظ سے جو ہے متعدد لحاظ سے جو ہے وہ پاکستان پیچھے رہ گیا، تو اس میں کسی ایک حکومت، کسی ایک ادارے یا کسی ایک جماعت کا کام نہیں ہے، یہ پاکستان کی مجموعی لیڈرشپ اور پچھلے 40-50 سال سے جو پاکستان میں لیڈرشپ رہی ہے، سب نے اس میں اپنا حصہ ڈالا ہے۔ بالکل صحیح، لیکن میں یہ بھی کہوں گا کہ پچھلے 6-8 سال میں چیزیں اور برباد ہوئی ہیں، یعنی جو رفتار ہے چیزیں بگڑنے کی وہ زیادہ تیز ہوئی ہے، آہستہ آہستہ جی وہ نمبرز یہ بتاتے ہیں کہ پچھلے جو خاص طور پہ 6-7 سال جو ہیں یہ تباہ کن رہے، پاکستان کی تاریخ میں شاید اتنی تباہی ہم نے نہیں دیکھی۔ نہ صرف یہ کہ جیسے آپ نے بھی بتایا شرح نمو جو ہے وہ نیگیٹو ہو گئی، یہ ہوتی نہیں تھی۔ اس وقت آپ اعداد و شمار دیکھیں، آپ کو پچھلے 50 سال میں اتنے برے نہیں نظر آئیں گے۔ تو یہ مطلب ہے کہ آہستہ آہستہ بگڑتے رہیں، کبھی بہتر ہو جاتے تھے لیکن اب بتدریج بہتر خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ تو یہ زیادہ خوفناک بات یہ ہے کہ جب دنیا میں اور ممالک جو ہیں جن سے پاکستان کے تعلقات تھے یا نہیں تھے، تجارت تھی یا نہیں تھی، وہ آس پاس کے جو ممالک ہیں وہ پاکستان سے بہتر ہو رہے ہیں۔ ایسی کوئی وجہ نہیں تھی کہ پاکستان میں اتنا ایک گراوٹ آئے، اتنی بگاڑ ہے جو آئی ہے کہ بنگلہ دیش، سری لنکا، ہندوستان وہی مسائل وہی طرح کے، اور وہاں پہ تو انقلاب بھی آیا، بنگلہ دیش میں، سری لنکا میں بھی آیا، وہاں پہ بھی، اس کے باوجود پاکستان میں ایک طرح کا نظام چلتا ہے لیکن یہ چل نہیں رہا۔ تو یہ بنیادی چیز ہے کہ کسی طرح سے اقتصادی طور پہ، معاشی طور پہ، سماجی طور پہ یہ ملک جو ہے آگے نہیں بڑھ رہا۔ تو جو بھی ہمارے حکمران، آج کے حکمران یا پچھلے حکمران، یہ کہتے ہیں کہ ہم اسٹیبلائزیشن لے کے آئیں، لیکن وہ اسٹیبلائزیشن سے اب وہ اسٹیگنیشن ہو گیا ہے کہ وہ آگے نہیں بڑھی۔ اسٹیبلائزیشن 1-2 سال کے لیے ٹھیک ہے، لیکن یہ نہیں کہ 20 سال تک، 15 سال تک آپ کی اسٹیبلائزیشن رہے گی۔ ایک چیز جس کا آپ نے ذکر نہیں کیا وہ بھی بہت ضروری ہے کہ جو ہماری GDP نیچے گر رہی ہے یا کم ہوئی ہے، ہماری آبادی کی رفتار جو ہے بڑھنے کی وہ 2.6% ہے۔ تو جب -1.7% ہو جاتا ہے، -0.3% ہماری سو کالڈ گروتھ ریٹ ہو جاتی ہے، آبادی تو تیزی سے بڑھ رہی ہے، تو ہماری فیکس آمدنی، ہماری جو آپ کہتے ہیں سماجی، معاشی، سوشل اینڈ ہیومن ڈیولپمنٹ ہے وہ اور بگڑ جاتی ہے۔ یہ بہت بنیادی مسائل۔ اور یہ جو گراوٹ ہوئی ہے، جیسے آپ نے کہا کہ یہ گریجولی ہوئی ہے پچھلے 30 سال میں، 40 سال میں، اور یہ وہ اچھا آج جس وقت ہم آپ سے بات کر رہے ہیں، پچھلے 7 سال تاریخی طور پہ 8 سال پاکستان کے لیے تباہ کن رہے ہیں، لیکن جس وقت ہم بات کرنا شروع ہوئے ہم نے ذکر کیا کہ کچھ میکرو اکنامک انڈیکیٹرز ہمارے بہتر ہوئے ہیں، کچھ چیزیں ہماری بہتر ہوئی ہیں، اور مگر تسلی نہیں ہے، کسی کو بھی تسلی نہیں، کیونکہ جابس نہیں کریٹ ہو رہی ہیں، نیا سرمایہ کاری انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی ہے، باہر سے کوئی انویسٹر نہیں آ رہا ہے، جو انڈسٹریز ہیں LSM وغیرہ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ نہیں ہو رہی، مینوفیکچرنگ آدھی رہ گئی ہے پچھلے کے مقابلے میں۔ تو یہ کیا اس کا ہینگ اوور ہے جو پچھلے 6-7 سال رہا ہے؟ اور اب جو بہتر میکرو اکنامک انڈیکیٹرز چند نظر آئیں، کیا اس کچھ راستہ نظر آ رہا ہے کہ اب ہم بہتری کی طرف جا سکتے ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا، اور واقعی اس میں وزن بھی ہے جو آپ بات کریں کہ یہ نہیں ہوتا کہ اگر میکرو انڈیکیٹرز بہتر ہو جائیں کل سے ترقی ہو جائے گی، یہ بات صحیح ہے آپ کی، لیکن آپ یہ دیکھیں، میں بالکل یہ تسلیم کروں گا کہ پچھلے 2-2.5 سال میں 3 سال میں، کہہ لیں 2.5-3 سال میں انفلیشن ریٹ آپ کا بہت کم ہوا ہے، ابھی 7% ہے، کہاں 26-27%۔ آپ کا ڈالر کا ریٹ جو بہت بنیادی ہوتا ہے کیونکہ ہم سب کچھ امپورٹ کرتے ہیں، وہ کوئی 1-1.5 سال سے تقریباً ایک جگہ مستحکم ہے، برابر سا ہے، پہلے 320 ہو گیا، پھر کم ہو گیا، یہ ہو گیا۔ لیکن یہ دیکھیں اب حیرت کی بات یہ ہے
کہ اگر ایک استحکام آیا, اگر آپ ہم اس کو اسٹیبلائزیشن کہہ دیں, استحکام کہہ دیں, لیکن ابھی تک اثرات نہیں نظر آ رہے کہ بہتری کی طرف جائیں گے. دیکھیں جب افراط زر 25-30% ہے, اچھا میں آپ کو ایک مثال دوں, ارجنٹینا میں افراط زر 300%, 400%, 700% ہو جاتا ہے, وہاں پہ اس طرح کی کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی, کوئی گراوٹ نہیں ہوتی, کوئی بدحالی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, تو یہ ایسے ممالک بھی ہیں جہاں پہ صورتحال, ترکی میں ہے, ٹرکی بہترین مثال ہے, ہمارے قریبی ہے, پڑوسی ہے ایک طرح کا, وہاں پہ 80%, 90% انفلیشن, وہاں ان کی ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں. ٹھیک ہے, وہاں پہ ہیومن ڈیولپمنٹ کم نہیں ہو رہا, وہاں پہ اکنامک ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے حیرت انگیز حد تک. اس کے باوجود ہمارے ہاں جب استحکام بھی آ جاتا ہے, کوئی ہمیں جس کو گرین شوٹس کہتے ہیں, اثرات نظر آتے ہیں آگے کے, وہ نہیں نظر آ رہے. تو یہ زیادہ ایک پیچیدہ مسئلہ ہو جاتا ہے. ایسا کیوں ہے؟ اس کی وجوہات 2-3 ہیں. دیکھیں آپ کے پاس ابھی پچھلے 6-7 سال میں 3 حکومتیں تو آئی ہیں. ٹھیک ہے, ایک پی ٹی آئی کی تھی, اس کے بعد یہ پی ڈی ایم کی آئی, اور اب یہ حکومت آئی ہے. اس سے تھوڑا بہت فرق پڑتا ہے, اتنی تیزی تبدیلی جب آتی ہے تھوڑا فرق پڑتا ہے. اور بھی علاقے میں بھی کچھ چیزیں تبدیلیاں ہوئی ہیں, تو اس کی وجہ سے بھی کچھ استحکام بگڑا تھا. لیکن ابھی ہمیں نظر آ رہا ہے پچھلے 2-2.5 سال سے کم از کم ہمارے الیکشن کے بعد سے چیزیں کچھ سدھر گئی ہیں ان انورٹڈ کاماز. تو ایک نظام چل رہا ہے. تو اب اگر نہیں نظر آئیں گی تو یہ زیادہ تشویشناک بات ہے کہ کیوں نہیں نظر آ رہی. وہ گرین شوٹس جو ہے وہ نظر نہیں آ رہے, اور پھر اور کسی بھی شعبے میں, فرام ایگریکلچر ٹو مینوفیکچرنگ ٹو گروتھ, کسی جگہ پر بھی وہ صورت ہے. یٹ جو میکرو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں وہ بہتر ہے, اور وہ جعلی بھی نہیں ہے. ایسا بھی نہیں ہے کہ ہماری کوئی فجنگ ہوئی ہے یا کوئی بہت ہی کوئی غلط چیز کر کے ہم نے اس کو روکا ہے, وہ نہیں ہے. مطلب وہ ہوئے ہیں. اور آگے اب ہم آ رہے ہیں, 26 آ گیا, 27 نیکسٹ ایئر ہمیں ایگزٹ کرنا ہے, ہمارا پروگرام کمپلیٹ ہو جائے گا IMF کا. تو وہ اس کے لیے تیاری ہونا, اور اب جو چلے پچھلے 2.5% رہی, اب اسٹیٹ بینک کہتا ہے کہ 3.25%, 3.5%, 4% تک بھی ہماری گروتھ ہو جاتی ہے. وہ اگر ہو جاتی ہے ایٹ دی اینڈ آف دس فائنینشیل ایئر, اس کے اراؤنڈ, تو وہ تو ایک چلے پازیٹیو اسٹیپ فارورڈ تو ہوگا, مگر کیا اس کے آثار نظر آ رہے ہیں کہ ہم اس طرف جا رہے ہیں؟ ابھی تک تو نہیں نظر آ رہے, اور آدھا سال فائنینشیل ایئر ختم ہو گیا, ہمارے 6 مہینے ہو گئے اس مالی سال کے, اس طرح کے نظر نہیں آ رہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ بظاہر چیزیں بہتر ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, لیکن اس سے کوئی نہ ہمارا انڈسٹریل سیکٹر, نہ ہمارا لارج اسکیل مینوفیکچرنگ, نہ ہمارا سروسز سیکٹر آگے بڑھ رہے. 1-2 ایریاز کے علاوہ آئی ٹی میں ایکسپورٹس بڑھی ہیں, اس کے علاوہ نہیں. ہماری ایکسپورٹس جو ہیں, ہماری معیشت اگر بڑھ رہی ہے, اکانومی کا سائز بڑھ رہا ہے, ہماری معیشت کی جو فیصد ہے جی ڈی پی کی, وہ تقریباً 10% ہے, 11%, 9% ہے, جو 20 سال پہلے بھی تھی. تو آپ یہ بھی دیکھیں, اکانومی کا سائز بڑھ رہا ہے لیکن ایکسپورٹس نہیں بڑھ رہی. تو ہمارے ہاں جو پاکستانی جو مینوفیکچرز ہیں, جو ٹیکسٹائل میں آپ نے ابھی اعداد و شمار بتائیں, اور آپ نے کہا یہ نومبر کے ہیں, اور 1.5-2 سال سے ہم کہہ رہے ہیں کہ چیزیں بہتر ہو گئی ہیں, وہ کہاں نظر آ رہی ہیں؟ کہیں نہیں نظر آ رہی. اور مجھے نہیں نظر آ رہا فوری طور پہ کہ اگلے 6 مہینے میں یا 1 سال میں ہم کچھ بہتری کی طرف جائیں گے. جہاں تک IMF کا تعلق ہے, آپ اور میری عمر اتنی ہے کہ ہم کتنی دفعہ سن چکے ہیں یہ ہمارا آخری پروگرام ہے. نواز شریف کی کئی حکومتیں پہلے یہ کہہ چکی ہیں, اب بھی حکومت 24 پروگرام ہو گئے, 24 پروگرام, اور دنیا کا ریکارڈ ہے. ارجنٹینا اور پاکستان کا مقابلہ تھا, ہم جیت گئے. ان کے 22 ہیں, ہمارے 24 ہو گئے. دیکھیں یہ حال ہے, اور میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں یہ آخری نہیں ہے, 25ویں بھی ہوگا, شاید 26 والا بھی ہو, کیونکہ کوئی ایسی, دیکھیں ریفارمز کی ضرورت ہے. ریفارمز نہیں ہو رہی, کوئی ریفارمز نہیں ہو رہی. آپ اگر PIA بیچ دیتے ہیں, آپ فلاں چیز کو پرائیویٹائز کرتے ہیں, یہ ریفارمز نہیں ہوتے. یہ 1-2 چیزیں بیچنی ہوتی ہیں, اور اسے کوئی بنیادی طور پر نہ سماجی, نہ ہیومن, نہ اکنامک ڈیولپمنٹ پہ کوئی اثر پڑے گا. تو یہ کوئی حکمت عملی حکومت کے پاس اگر ایسی ہے تو وہ صرف انہی کو پتہ ہے, ہمیں تو نہیں پتہ. تو اب جس روش پہ ہم جا رہے ہیں, تو وہ کیا چیزیں تھیں جو کہ مالڈیوز کو ہم سے آگے لے گئی, سری لنکا کو ہم سے آگے لے گئی, آپ نے فرمایا انقلاب آئے سری لنکا میں, بنگلہ دیش کو ہم سے آگے لے گئی, انڈیا تو ظاہر ہے کہ بہت آگے چلا گیا ہے. تو وہ کیا, ایک جیسے لوگ, ایک جیسی تمام چیزیں, ایک جیسے تمام ماحول, تمام بیک گراؤنڈ, ایک جیسی ایک طرح کی ڈیموکریسیز, تو وہ کیا چیز تھی جو ان کو آگے, انڈیا کی ڈیفینیٹلی بہتر ہے. میرے خیال ہے دیکھیں
ہندوستان میں بھی اور بنگلہ دیش میں بھی حکومتیں کافی عرصے تک رہی تھیں, 14 سال رہیں, بنگلہ دیش میں بھی ان کو بھی 12 سے 13 سال ہو گئے. اسے ایک فرق پڑتا ہے. اگر ہم ڈیولپمنٹ دیکھیں, اکنامکس دیکھیں, کنٹینیوٹی, ایردوان کی مثال آپ دیکھ لیں, ترکی کی مثال دیکھ لیں, زیادہ تر ملکوں میں یہ اثر پڑتا ہے. اچھا, اکثر یہ ہو جاتا ہے کہ اگر ڈسرپشن ہو جاتا ہے, برطانیہ کی مثال آپ دیکھ لیں, بریگزٹ ہو جاتا ہے, تباہی مچ جاتی ہے. پہلے تھوڑا بہت چل رہا تھا, جیسا بھی چل رہا تھا, بریگزٹ کے بعد چیزیں بگڑ جاتی. تو آپ کے ہاں دیکھیں 3 حکومتیں آئی ہیں پچھلے 6-7 سال میں, اس سے اثر پڑا ہے. آپ کے ہاں اور ایسے اداروں میں بھی ہلچل مچی ہے جو تھوڑی سی انسٹیبلٹی کہہ دیں وہ ہوئی ہے, تو اس سے بھی تھوڑا اثر پڑا ہے. تو ایک یہ بنیادی پہلو ہے. ایک حکومت آتی ہے وہ کہتی ہے ہم اس طرح چلانا چاہتے ہیں, دوسری کہتی ہے نہیں ہم اس طرح چلائیں گے, تیسری کہتی ہے ہم چلائیں گے ہی نہیں. تو پھر جو آپ کس طرح چیزیں سنبھالیں گے؟ تو یہ جو جن ملکوں کی آپ مثال دے رہے ہیں, چاہے ملیشیا کی مثال ہو اور اب جو ہم سے بہت آگے نکل گئی ہیں ویتنام کی مثال ہو, کنٹینیوٹی ایک بہت اہم چیز ہوتی ہے. اچھا, اب جو آپ کا جو سوال تھا نا, جو آخری سوال, اگر اس کو تھوڑا واپس لے کے جائیں, اس وقت اس حکومت کے پاس 3 سال پڑے ہیں, جو ابھی جو نظام برقرار ہے اور جو بہت مزمت اور بھاری لگتا ہے ہر طرح سے, سول ملٹری ریلیشن شپ جو آپ کہتے ہیں, آپ کی سیاسی رجحان جو کچھ بھی ہو, لیکن یہ ایک ایسا وقت ہے کہ اس حکومت کے پاس ایک موقع ہے, حکومت اور اس کے ساتھ جو بھی اس کے حامی ہیں, ایک موقع ہے کہ 3 سال میں وہ کرنے کی کوشش کریں جو پہلے 6 سال میں ہم کہہ سکتے ہیں ہاں حکومتیں آئیں گئیں وہ نہیں ہو پائیں. اور پولیٹیکل کیا کہنا چاہیے, انسرٹنٹی اب نہیں ہے, تھوڑی بہت ہے, بالکل ٹھیک ہے. اب اس کا فرق ہو گیا, کچھ ایسے کیا کہتے ہیں اقدامات ہوئے ہیں, ایسے فیصلے ہوئے ہیں کہ چیزیں تھوڑی سی اچھی یا بری ٹھہر گئی, سیٹل نہیں ہوئی, ٹھہر گئی. تو اب ایک موقع ہے, اس سے بہتر موقع میں نے پچھلے 8-10 سال میں نہیں دیکھا ہے. تو جتنی بدحالی ہوئی ہے, ایک موقع ہے کہ اس کو بہتر کریں. یہ کر پاتے ہیں, ان میں صلاحیت ہے, خواہش ہے, سوچ ہے, یہ اس کے بارے میں ابھی تک ہمیں کچھ نظر نہیں آتا. تو ایک اور چیز بھی ثابت ہوئی جب ہم نے کنٹریز کی مثالیں دی, نام لیا, اس میں ٹرکی کو شامل کیا اور دوسرے ملکوں کا بھی, آپ کے منہ سے ملیشیا کی بھی بات نکلی, تو ایک چیز بالکل ایک اور چیز کنسسٹنٹ نظر آئی کہ جو پیور جو ڈیموکریسی وغیرہ جو ہے وہ ہمارے نظام کو اتنا کوئی فروغ نہیں دے پاتی. ایک نظام جس کو کہ ایٹ بیسٹ ہم کہیں کنٹرولڈ ڈیموکریسی, جس کو اب ہم ہائبرڈ وغیرہ کی بات کر رہے ہیں, جو کہ کنٹینیوٹی اور سسٹیننس اور اس سب کی بات کریں, تو یہ بھی طے ہو گیا ہے کہ اس ڈیموکریسی کے پیچھے نہ بھاگیں جو کہ جس کو ہم آزما چکے ہیں. اب ایسے ہی چلے گا کنٹرول ڈیموکریسی, جس میں آپ نے کہا کہ ابھی تو ان کے پاس 3 سال بھی مل گئے ہیں, آگے لگ بھی نہیں رہا کہ کوئی خراب ہوں گے. اور آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ ڈیموکریسی ویسے ظاہر وہ تو نہیں ہے, لیکن کسی بھی صورت سے یہ ایک اسٹیبل ٹائپ کا پارلیمنٹری اسٹیبلٹی تو کم از کم نظر آ رہی ہے, تمام چیزیں نظر آ رہی ہیں. تو وہ ڈیموکریسی وغیرہ بھی بھول کے اب ہم یہ مان لیں کہ اب کنٹرول ڈیموکریسی یا کنٹرولڈ سسٹم جو ہے اس میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں. میں آپ سے اختلاف کروں گا, میں نہیں مانوں گا. I'm not surprised. ترکی میں جمہوریت ہے, ہندوستان میں جمہوریت ہے, آپ کو اچھی لگتی ہے بری لگتی ہے وہ الگ بات ہے, لیکن ٹرکی کی ڈیموکریسی جو ہے نا, دیکھیے سر, وہ بھی وہ کنٹرول قسم کی ڈیموکریسی اس کی نہیں, وہ آپ دیکھ لیں وہاں کیا ہو رہا ہے اس کے اوپوننٹس کے ساتھ, اردوغان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اور ابھی آپ اگر انڈیا کو بھی فالو کریں تو جس طرح سے وہاں پہ الیکشنز ہو رہے ہیں, جس طرح سے رگڈ ہوئے ہیں, جس طرح سے, لیکن بہرحال چلے ووٹ تو ملتا ہے. ہاں دیکھیں, ہمارا نظام الیکٹڈ نہیں ہے, ٹھیک ہے, فرد سلیکٹڈ ہے, ٹھیک ہے. ان کا نظام جو ہے وہ الیکٹڈ تھا, اور بنگلہ دیش کا بھی الیکٹڈ نہیں تھا, سب مانتے ہیں. آپ دیکھیں ہمارا جو ایک مانیٹر ہوتا ہے ڈیموکریسی کا, اب ہم ہائبرڈ سے اتھارٹیرین چلے گئے ہیں. یہ اکانومسٹ بھی کہہ رہا ہے اور جو ایسے ادارے وہ بھی کہہ رہے ہیں اتھارٹیرین رجیم ہے, آپ اس کو جو نام کہنا چاہتے ہیں وہ ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اب آپ کی بات جو آ جاتی ہے, دیکھیں ہم 3 مارشل لاء گزار چکے ہیں. اب اس کو فی الحال مارشل لاء نہیں کہہ رہے کیونکہ مارشل لاء نہیں لگا ہے, لگتا ہے نہیں لگتا معلوم نہیں, لیکن اس میں ہم نے دیکھا کئی جگہ ترقی ہوئی ہے. ایوب خان کے دور میں ہوئی تھی, ضیاء الحق کے دور میں اور مشرف کے دور میں افغانستان کی وجہ سے ہمیں جو امداد ملی تھی اس سے کچھ آپ کہہ دیں فائدہ ہوا تھا, لیکن میں یہ بھی کہوں گا نقصان بھی بہت ہوا تھا, ٹھیک ہے. ایوب خان کے دور میں بنگلہ دیش بن جاتا ہے, الگ ہو جاتا ہے, ایسٹ پاکستان الگ ہو جاتا ہے. ضیاء الحق کے دور میں جس طرح کی آپ کہہ دیں سیکٹیرینزم اور جو جہاد کا جو کلچر تھا اس نے بہت نقصان پہنچایا. مشرف کے جہاد نے اور طرح کا نقصان پہنچایا.
پہنچایا. سول سوسائٹی 1,50,000 لوگ شہید ہوئے پاکستان کے اندر وار آن ٹیرر کو سپورٹ کرتے ہوئے. تو ایک یہ بھی نقصان ہوتا ہے. اگر آپ ہمارے سویلین یا ڈیموکریٹک دور میں دیکھیں, اگرچہ ادھر اقتصادی ترقی نہیں ہوتی یا کم ہوتی ہے, لیکن 2008 اور 13 کے درمیان ہوئی تھی تھوڑی. زرداری کی پہلی جب وہ پریزیڈنٹ تھے تو اکنامک ڈیولپمنٹ ہوئی تھی. ایسے لاز آئے تھے, NFC کا ایوارڈ ہوا تھا, 18ویں ترمیم ہوئی تھی, گلگت بلتستان کو ایک تقریباً نیم صوبہ بنایا گیا تھا, خیبر پختونخوا کا نام بدلا گیا تھا, نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس سے. تو جمہوری جب قوتیں ہوتی ہیں تو اس میں کچھ لین دین زیادہ ہوتا ہے. اتھارٹیرین جو حکومتیں ہوتی ہیں, چاہے مارشل لا ہو یا نہ ہو, یا الیکٹڈ اتھارٹیرین حکومتیں ہوئیں, تو اس میں تھوڑا سا کنٹرول زیادہ ہوتا ہے, کنٹرول ڈیموکریسی کی جس طرح آپ بات کریں. ایک مسئلہ جو آ جاتا ہے کہ اگر ہماری حکومت جو ہے موجودہ, اگر وہ سمجھتی ہے کہ اس کے پاس کوئی بیٹھا ہوا ہے اور اس کو تحفظ دے رہا ہے, تو اس کو کام کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ان کو پتہ ہے کہ 2029 میں جو الیکشن ہونے ہم نہیں جیتنا ہے. تو ایک دیکھیں, جمہوریت میں ایک یہ ہوتا ہے گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے, جمہوریت میں کمپٹیشن ہوتا ہے. یہ 3 پارٹیاں ہیں ہماری بڑی, ٹھیک ہے, کبھی ساتھ مل جاتی ہیں, کبھی مخالف ہو جاتی ہیں. اگر 3 پارٹیاں ہوتی ہیں اس کا نقصان اقتصادی طور پہ ہوتا ہے جو ہم دیکھتے آئے ہیں. لیکن میرے خیال سے ایک معاشرے میں بھی وہ ضروری ہوتا ہے لین دین, گیو اینڈ ٹیک. اتھارٹیرین حکومتیں جو ہے نا وہ بالآخر جا کے وہ خود سے گر جاتی ہیں, اور اس کا جو نتیجہ ہوتا ہے وہ بکھر جاتی ہیں, وہ زیادہ سنگین ہوتا ہے. لیکن اب انہوں نے تو یہ دیکھ لیا ہے نا کہ یہ تو آسان طریقہ ہے کہ ہم الیکشن جیتنے کی ضرورت نہیں ہے, پھر بھی ہماری گورنمنٹ بنے گی, ڈیموکریسی کی چادر رہے گی, تو ایک فساد بھی کریٹ ہوگا. لیکن اس کا یہ مطلب بادشاہ بھی کام کرتا ہے نا. آپ بادشاہت کی اتھارٹیرین رولز کی دیکھیں, جہاں پر کہ آپ کی جو جس حوالے سے آپ ڈیموکریسی انٹرپریٹ کر رہے ہیں, تو وہ ملیشیا میں تو نہیں ہے, یا وہ دوسری جگہ پہ, ایون انڈونیشیا میں اس طرح کی تو نہیں ہے. لیکن یہ کہ بہرحال کام کر رہے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ ہمیں رہنا ہے, سب کچھ ہے, لیکن پھر بھی کام کر رہے ہیں. تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ الیکشن جیت کے ان کو وہ بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ اگر وہ کام کر کے جیتیں گے تو ان کو فائدہ ہوگا, لیکن وہ اس کے بغیر بھی ان کو وہ ہے کام کرنے. اس بات میں کیا قباحت ہے یا کیا مصیبت ہے کہ بھائی کرو اور ڈلیور کرو, کچھ کرو. میں پھر یہی کہوں گا کہ کیا ضرورت ہے کہ اگر مجھے پتہ ہے کہ میری نوکری پکی ہے, ٹھیک ہے, کسی وجہ سے بھی ہو, اور میں کامیاب ہوں یا ناکامیاب ہوں, فیل ہو جاؤں, جو کچھ بھی ہے, مجھے پتہ ہے کہ بھی اگر الیکشن میں یا سلیکشن میں میں نہیں آنا ہے, ہم لوگوں نے کام کرنا ہے, تو ٹھیک ہے, آپ پھر کھائیں پئیں, کچھ چھوٹی موٹی چیزیں کر دیں, کچھ اعلانات کر دیں, کچھ فلاں چیزیں دے دیں, اسٹوڈنٹس کو دے دیں, اور چیزیں کر دیں. کوئی ضرورت نہیں محسوس ہوتی. دیکھیں, جمہوریت میں ماضی میں بھی, ضیاء الحق کے دور میں بھی, مشرف کے دور میں خاص طور پہ ہم ایک اپوزیشن دیکھتے تھے. ہم دیکھتے تھے کہ فعال ایک اپوزیشن ہے. آپ بھی بہت اچھی طرح جانتے ہیں, آپ نے بھی دیکھا ہے, کوریج بھی کی ہے. تو وہ جو بھی حکومت ہوتی ہے اس کے ساتھ ٹسل میں ہوتی ہے. جب بالکل اپوزیشن ختم ہو جاتی, سب مل جاتے ہیں, تو ایک تھوڑا سا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ یہ چیلنج کون کرے گا. آج آپ آواز اٹھائیں. میں تو صرف اکانومی پہ بات کر سکتا ہوں, ٹھیک ہے, آپ بہت ساری چیزوں پہ کرتے ہیں اور کرتے آئیں. میں کہہ سکتا ہوں اکانومی صحیح نہیں چل رہی, اور مجھے یہ ٹرینڈز نظر آ رہے ہیں, اور مجھے یہ نہیں نظر آ رہا جو ہمارے حکمران ہیں آج, چاہے وہ جس فارم میں ہوں, جو بھی ہوں, نہیں نظر آ رہا کہ یہ واقعی ملک کو آگے چلانا چاہتے ہیں. ان کے حق میں جو چیز چل رہی ہے وہ عالمی آپ کہہ دیں ماحول جو ہے جیو اسٹریٹجک کہ امریکہ نے شاباشی دے دی ہے, محمد بن سلمان نے بہت شاباشی دے دی ہے, لیکن کوئی اس کے اقتصادی پھل نہیں نظر آئے. لیکن ڈاکٹر صاحب ابھی تو یہ شروع ہوا ہے, یہ اوور نائٹ تو نہیں ہو جاتا نا. آپ کو گراؤنڈ بنانا ہے, آپ کو ماحول بنانا ہے, آپ کو اگر کوئی انویسٹمنٹ آئے گی یہاں پر تو اس کو انویسٹمنٹ آنے کے لیے اس کا میدان بنا ہونا چاہیے, اس کے لیے پیرافرنیلیا ہونا چاہیے, پورا ایکو سسٹم چاہیے نا ان کو, انویسٹر کو بھی چاہیے. تو وہ بھی تو ہمیں تیار کر کے دینا ہے نا. ہم تو اپنے بدترین 7 سال سے گزر کے ابھی یہاں پہنچے ہیں, تو اس وقت ہمیں وہ ماحول اگر ہمیں بنے گا تو یہ جیو اسٹریٹجک ہماری الائنمنٹس ہوئی ہیں, یہ اس کا فائدہ آئے گا. ابھی نہیں آیا, آپ نے بالکل صحیح فرمایا, لیکن اس کے لیے ہمیں تیاری تو کرنی ہوگی نا, ہمیں ماحول بنانا ہوگا, ہم نے اس کے لیے تیاری کرنی ہوگی, ہم نے وہ میدان ان کو فراہم کرنا ہوگا جس پہ وہ کھیل سکیں. ٹھیک ہے, ٹرمپ کا 1 سال تو ختم ہو گیا, دوبارہ وہ الیکٹ نہیں ہو سکتے, 3 سال ہیں, ٹھیک ہے. آپ اگر یہ اس طرح دیکھیں, محمد بن سلمان کے شاید زیادہ ہیں, کئی زیادہ ہیں, لیکن آپ دیکھیں وہ پہلے بھی پاکستان کئی دفعہ آ چکے ہیں, عمران خان کے دور میں بھی آئے تھے, ان کو ریسیو کیا تھا, اس کا کوئی اثر نہیں پڑا.
تو یہ جو دعوے ہوتے ہیں کہ ہم MOU سائن کر رہے ہیں 20 ارب ڈالر کے فلاں کے، ہندوستان جاتے ہیں محمد بن سلمان اور وہاں پہ جا کے باقاعدہ انویسٹمنٹ ہوتی ہے، وہ آئل خرید رہے ہوتے ہیں، چیزیں ہوتی ہیں. تو ہمارا جو ایک طرح کا میرا خیال ہے ہماری کیا کہنا چاہیے، ہماری ریپوٹیشن بھی ایسی رہی ہے کہ اعتماد والی نہیں رہی. آپ کو یاد ہوگا 2 سال پہلے UAE والوں سے ہم قرضہ لینے جا رہے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ یار اپنا نظام بہتر کرو. جی صحیح 2 سال ہو گئے اس بات کو، اب تک مجھے نہیں نظر آیا کہ کوئی بہتری آئی ہے. آپ کی بات صحیح ہے، میں مانتا ہوں کہ آپ کو وقت چاہیے. ہم ایک بہت برے دور سے نکلے ہیں، لیکن مجھے ایک ہوتا ہے نا کہ چلو آگے لے کے چلیں، آگے بہتر چلیں، وہ نہیں نظر آ رہا. ٹھیک ہے، کوئی آپ ازبیکستان جا رہے ہیں، تاجکستان جا رہے ہیں، فلاں جگہ جا رہے ہیں، بہت جگہ جا رہے ہیں. ہمارے وزیر اعظم اور بڑے جو لوگ ہیں وہ جا رہے ہیں، ترکی جا رہے ہیں، کئی دفعہ سال میں 3 دفعہ ترکی چلے جاتے ہیں، چائنا چلے جاتے ہیں، ہمارے صدر صاحب چلے جاتے ہیں. CPEC بند ہے، کوئی اس پہ کوئی ترقی نہیں ہو رہی، کوئی بات بھی نہیں ہو رہی. تو یہ جو ہوتا ہے نا، اس کو اکانومسٹ کہتے ہیں سورسز آف گروتھ. یہ کہاں سے آئے گی؟ کون آئے گا؟ جب آپ کے اپنے سرمایہ دار، آپ کے اپنے صنعت کار وہ تنگ ہیں، عاجز ہیں. ایک چیز کا ہم نے ذکر نہیں کیا، وہ ہے ٹیکس. ٹھیک ہے، یہ ہم نے کیا کہ ٹیکس جو ہے اس کے بغیر تو نہیں کر سکتے نا. یہ سب سے بڑا بوجھ، دیکھیں مجھے سرمایہ دارانہ نظام نہیں پسند، ٹھیک ہے، میرا خیال ہے بہت غیر منصفانہ ہے، لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ سرمایہ دارانہ نظام دنیا میں حاوی ہے، اور وہ طرح طرح کے سرمایہ دارانہ نظام ہے. چین والا ہے، امریکہ والا ہے، جاپان والا ہے، ہندوستان والا ہے، جہاں پہ امبانی اور وہ اڈانی اور بالکل ارب پتی بن گئے. پاکستان والا بھی ہے، لیکن سرمایہ دارانہ نظام فی الحال رہے گا. ٹھیک ہے، اس کے اندر اگر آپ سرمایہ دار کو اس کا 1 روپے اس سے لے رہے ہیں، وہ 1 روپے کماتا ہے، آپ کہتے ہیں 80 روپے میرے. چلو اگر وہ کہہ دے اچھا 80 روپے کا کرو گے کیا، یہ بھی کسی کو نہیں نظر آ رہا. سڑکیں دیکھیں آپ، ہمارے اسکول دیکھیں، ہمارے ہسپتال دیکھیں، ہماری بجلی، کچھ بھی دیکھ لیں، اس میں آپ کو بہتری نہیں نظر آ رہی. تو اصل بات یہ آتی کہ چلائے گا کون؟ کہ بڑے دعوے کرنے سے کہ ہاں سیٹل ہو گئے، بہتری آ گئی، سیاسی مسائل حل ہو گئے، ٹھیک ہے ہو گئے، اقتصادی مسائل بہتر ہو گئے، مان لیا، اب آگے کیا؟ کوئی پالیسی نہیں، کوئی اٹریکشن نہیں. تو آپ نے اتنا بڑا بوجھ ان لوگوں سے جو ملک آگے لے جا سکتے ہیں، جو آپ نے بتایا کہ 445 کاٹن یارن کی وہ ٹیکسٹائل وہ ملیں بند ہوئی ہیں، 145 ٹیکسٹائل ملیں، یہ وہی لوگ ہیں جو آگے لے کے جائیں گے، یہ نہیں لے کے جا رہے. تو اب یہ جو ڈکلائن کی تو بہت علامتیں ہیں، ڈکلائن کی تو بہت سارے آپ نے آرگومنٹ دیے، کچھ آپ نے کیا، لیکن اسی پاکستان میں کچھ انکلائن کی علامتیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، جو کہ یہ تو ہے، لیکن یہ کہ یہ بھی ہے، اور اگر اس کو ہم فروغ دیں یا اس کو ہم اسٹرینگتھن کریں تو یہ ہم آگے کی طرف بڑھ سکتے ہیں، یعنی کہ ہمارا سفر جو ہے وہ انکلائن کرے، اوپر کی طرف بڑھے. خواہش تو یہی ہوتی ہے، خواہش بھی ہے، لیکن آپ کچھ ٹینجیبل بھی بتائیں نا کہ ایسا تو نہیں ہے کہ سب کچھ ہی بیکار ہے. بہت حد تک چیزیں بگڑ گئی ہیں، یہ میں ضرور کہوں گا. ایک چیز جو نظر آتی ہے نا، اگر آپ دیکھیں یہ سب بہت ساری چیزیں بند ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے، اب ہماری دالیں جو ہے نا وہ کینیڈا سے آتی ہیں، آپ کو پتہ نہیں معلوم ہے یا نہیں، آسٹریلیا سے آتی ہیں. ہمارے ہاں جو ایگریکلچر کا جو حال ہے وہ بہت برا ہوا ہے، اور اس میں گورنمنٹ خود اس نے ایسی پالیسیز کی، سپورٹ پرائسز بہت کم کر دی، اور ہمارا پورا رورل سیکٹر بالکل بگڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے، آپ ادھر ترجیح دیں، ادھر ڈیولپ کریں. ایک چیز جو اچھی ہوئی ہے، جو آپ کو اور مجھے پتہ نہیں آپ کے گھر میں شاید اور ہوگا، میرے یہاں تو ایسا نہیں ہے، کہ جو بجلی کے ریٹ اتنے زیادہ بڑھ گئے تھے، لوگوں نے سولر پہ چلے گئے. ٹھیک ہے، اور ٹھیک ہے انویسٹمنٹ کیا ہے. اب آپ چھوٹے سے چھوٹی جگہ چلے جائیں، آپ کو نظر آئے گا، آپ بلومبرگ دیکھ لیں، آپ جاپان کے اخبار دیکھ لیں، جاپان کے TV دیکھ لیں، سب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں جو سولر ریولوشن نمبر 1 ہے دنیا میں، آگے سب سے آگے. اور چائنا کا اس میں بہت بڑا ہاتھ ہے، کیونکہ ان کی جو کاسٹ کم ہوگی. اچھا، ایک اور اس سے فائدہ ہوگا، میرے خیال ہے فائدہ یہ ہوگا کہ ہم فیول سے ہم ہٹ جائیں گے. ٹھیک ہے، یہ فاسل فیول وغیرہ سے ہٹ کے اس طرح آئیں گے. ایک چیز جو بہتری کی طرف جا رہی ہے، وہ ہمارے ایکسپورٹس جس تیزی سے IT میں بڑھ رہے ہیں، وہ کسی شعبے میں نہیں بڑھ رہے ہمارے. اور یہ میرے خیال ہے پچھلے 20 سال میں جو کمپیوٹر سائنس کا ایک ریولوشن آیا ہے، اور وہ تو کہتے ہیں جو اس سے منسلک لوگ ہیں، ان کا تو یہ کہنا یہ ہے کہ اس میں تو بھی بہت پوٹینشیل ہے، اور گورنمنٹ بہت کچھ ہے جو کہ اس کو کرنا چاہیے وہ نہیں کر رہی ہے، جس میں سے بہت چیزوں کا تعلق ٹیکسیشن سے ہے بہت زیادہ. اور یہ وہ شعبہ ہے جس میں کوئی را مٹیریل امپورٹ نہیں ہوتا ہے، وہ نہیں لگانا پڑتا، وہ آپ کو بینکوں سے قرضے نہیں لیتے آپ، اور آپ سیلف رن ہے پورا یہ سسٹم. اس کے لیے جو آپ کو ضروری ہے نا وہ ہے علم.
وہ آپ کے یونیورسٹیز، اس کے لیے آپ کمپیوٹر سائنس اس طرح کے مواد دیں، سہولتیں دیں. اچھا ہوا کیا پچھلے سال جو بجٹ آیا تھا اس میں ہمارے ہاں جو میں یونیورسٹی چلاتا ہوں تو جو ٹیچرز ہیں ان کو ایک ریبیٹ ملتی تھی کہ وہ ٹیکس دیتے تھے لیکن ان کو کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے آپ کی تنخواہیں کم ہیں پورے سرکاری شعبے میں تو آپ کو تھوڑا سا ریبیٹ دیتے ہیں. تو لوگ کہتے تھے چلو یار تنخواہ کم ہے، اچھا کام ہے، ہم بچوں کو پڑھا رہے ہیں، ہسٹری پڑھا رہے ہیں، اکنامکس پڑھا رہے ہیں، آئی ٹی پڑھا رہے ہیں. وہ انہوں نے ریبیٹ لے لی. وہ کہتے ہیں آئی ایم ایف کی وجہ سے ریبیٹ ختم ہوگی تو آپ کا انسینٹیو کم ہو گیا. جہاں دیکھیں یہ میں جو بات کرتا ہوں نا کہ ریفارمز نہیں ہیں، سوچ نہیں ہے. آپ ٹیکس کس کو کریں؟ بجلی کو. بھئی بجلی کو کیوں کر رہے ہو؟ بجلی سے تو آگے چیزیں بڑھتی ہیں. بجلی کو تو ٹیکس نہیں کرو، آپ کنزمپشن کو ٹیکس کریں اگر آپ کرنا چاہتے ہیں، آپ ویلتھ کو ٹیکس کریں، آپ پراپرٹی کو ٹیکس کریں جس کو نہیں کرتے. اسٹاک مارکیٹ کو ٹیکس نہیں کرتے جس حد تک کرنا چاہیے. اس وقت اسٹاک مارکیٹ 1,80,000 تک پہنچ گئی ہے. اس کو اس طرح ٹیکس کرو کہ لوگ انویسٹ بھی کریں اور آپ ٹیکس بھی کمائیں. بجلی کو ٹیکس کرتے ہیں. آپ فیکلٹی اور ٹیچرز کی تنخواہ جو تھوڑی بہت ملتی تھی اس کے جو مراد ہیں وہ آپ لے لیتے ہیں. تو پھر آپ آگے کہاں بڑھیں گے؟ جب تک سوچ سمجھ کر بیٹھ کر میرے خیال ہے اکانومسٹ بیٹھے ہیں، پالیسی میکرز بیٹھے ہیں اور لوگ بیٹھے ہیں جو اس میں شریک ہیں کہ ملک کو بہتر کرنا ہے اور بتائیں کہ کس طرح کرنا ہے. ایسا کچھ نہیں ہو رہا. لیکن خاص طور پہ جو ایجوکیشن کا شعبہ ہے جس سے کہ آپ کا تعلق ہے اور بہت ہی امپورٹنٹ تعلق ہے اور ایک پاکستان کے مایہ ناز ماشاء اللہ انسٹیٹیوشن کو آپ لیڈ کر رہے ہیں IBA کو، تو وہاں پر آپ کو کوئی روشنی کی کرن نظر آ رہی ہے اوور آل بہتر؟ مجھے ایک چیز جو بہتر نظر آ رہی ہے اور جو شاید یہ ایک تضاد بھی ہے کہ ایک زمانے میں جو تھوڑے پیسے والے تھے یا مڈل کلاس اپر مڈل کلاس کے بچے تھے وہ باہر چلے جاتے تھے پڑھنے. اب وہ نہیں جا پاتے. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ مختلف ملکوں میں ویزے کا مسئلہ ہے. آپ نے پڑھا ہوگا کہ برطانیہ میں بھی بنگلہ دیش اور پاکستان کے اسٹوڈنٹس کو وہ ویزے نہیں دے رہے کیونکہ وہ کہتے ہیں اسائلم لے لیتے ہیں. پہنچتے ہی وہ کہتے ہیں ہمیں اسائلم دے دو. اچھا تو بہترین اسٹوڈنٹس جو ہیں پاکستان کے اور ہر طبقے کے آپ کو ملیں گے. آپ کو مٹھی سے ملیں گے، آپ کو خوزدار سے ملیں گے، آپ کو فاٹا سے ملیں گے، آپ کو کراچی، لاہور، اسلام آباد، کوئٹہ، پشاور، گلگت بلتستان سے بہترین اسٹوڈنٹس ملیں گے. وہ اب پاکستان میں پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب ان کے لیے فرض ہے کہ 10 12 15 جو اعلیٰ تعلیم کے بہترین ادارے ہیں جس میں سے ایک میرا بھی ہے وہ ایسے اسٹوڈنٹس کو موقع دے، فراہم کرے. تو ایک فائدہ کہہ دیں اس طرح سے اچھا ہو رہا ہے کہ بہت اچھے اسٹوڈنٹس جو پہلے چلے جاتے تھے اب وہ پاکستان میں پڑھ رہے ہیں. وہ پڑھ رہے ہیں اور پھر وہ باہر جانا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے فائدہ ہوتا ہے کہ اچھے اسٹوڈنٹس رہ جاتے ہیں. معیار تعلیم بہتر ہو رہا ہے کچھ یونیورسٹیز میں، سب جگہ نہیں ہو رہا. حکومت کو یہ کرنا چاہیے کہ تعلیم کے شعبے کو خاص طور پہ اعلیٰ تعلیم کے جو بچے جا سکتے ہیں، چند لاکھ ہیں اس سے زیادہ نہیں، اس میں بہتری لے کے آئیں. IT اگر وہاں بہتر کر سکتے ہیں، کچھ فیس کے بارے میں لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں وہ کریں. اس طرح کی چیزیں کریں. ترجیح نہیں دے رہے، مسئلہ ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہاں پہ جب جو ہمارے پھر پڑھ کے نکل رہے ہیں، جو IBA سے نکل رہے ہیں، جو اور تمام بڑے ٹاپ کلاس ہمارے جو انسٹیٹیوشنز ہیں اس سے نکل رہے ہیں، نوکریاں کہاں ہیں؟ اور جس قسم کی نوکریاں ان کو آفر ہو رہی ہیں، آپ کے پاس تو زیادہ فیڈ بیک آتا ہوگا، مجھے بھی آتا ہے، وہ تو بہت افسوس ہوتا ہے کہ اس لیول کی ایکیڈیمک ان کی کوالیفیکیشن ہے، یہ ان کی پوزیشن ہے، یہ ان کی وہ ہے، اور یہ ایک تو نوکریاں نہیں اور جو ہیں وہ کس لیول کی نوکریاں ہیں؟ اگر ایک اچھا تعلیمی ادارہ ہے اور وہ اس طرح کی اس نوعیت کی اس لیول کی تعلیم دے سکتا ہے کہ بچے باہر جا کے بھی کام کر سکتے ہیں، تو ہم ایک یہ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے بچے جو ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو باہر جانا چاہیے یا پاکستان میں رہنا چاہیے. دیکھیں میں بھی باہر پڑھ کے آیا ہوں، آپ بھی باہر رہ کے آئے ہیں، بہت سارے لوگ جاتے ہیں واپس آ جاتے ہیں. میرا خیال ہے ہم ان کو روک نہیں سکتے، ان کو جانا چاہیے، ان کا حق ہے، جائیں، آزمائیں اور واپس. اب تو مسئلہ یہ ہو گیا کہ جہاں جاتے تھے انہوں نے راستے روک دیے، لیکن تب بھی بچے جا رہے ہیں، اچھے تعلیمی اداروں سے بچے جا رہے ہیں اور پاکستان میں بھی نوکریاں مل رہی ہیں. ٹھیک ہے، یہ نہیں دیکھیں جب 2.5% آپ کی آبادی بڑھ رہی ہے، آپ کی شرح نمو 2%، 2.5% بھی آگے بڑھ رہی ہے، تھوڑی آگے بڑھ رہی ہے، لوگ آ رہے ہیں نوکری کریں، لیکن وہ لیول نہیں ہے. بدحالی ہے لیکن تھوڑے سے چند چراغ جل رہے ہیں، بس چند ہی ہیں. لیکن جب آپ کہتے ہیں، آپ مضمون لکھتے ہیں پاکستان ان ڈکلائن، تو وہ بہت زیادہ تشویش کا باعث بن جاتا ہے. کیا کریں، سچ تو بولنا ہے نا، ڈکلائن تو ہے. اب اگر لوگ سمجھیں، پہلے ضروری ہے سمجھنے کی ایسا کیوں ہے.
پہلے مانے کیا ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے, میرا کام ہے بتانا کہ دیکھیں یہ اعداد و شمار ہیں, یہ گرافس ہیں, آپ خود فیصلہ کریں. میں تو یہ حکومت کے ہی اعداد و شمار, یہ نہیں کہ کوئی ادھر ادھر سے. حکومت جو آپ نے جو شروع میں بتایا 7.1% انمپلائمنٹ ہے, ٹھیک ہے, یہ حکومت خود کہتی ہے انمپلائمنٹ, اور یہ بھی کہتی ہے 21 سال میں کبھی اتنی بے روزگاری نہیں ہوئی جو آج پاکستان. حکومت کے اعداد و شمار تسلیم تو کرو, پھر بعد میں حل ڈھونڈیں گے نا. اگر وہ مانیں گے نہیں تو میرا کام ایز این ایکیڈیمک یہ ہے کہ بھائی دیکھیں یہ صورتحال ہے, آئیں بیٹھیں, حل نکالیں. حل ڈھونڈے جاتے ہیں. ایسے ممالک ہیں جہاں ہم سے کہیں زیادہ تباہی آئی, اور اب وہ دیکھیں چین, آپ دیکھیں کہاں پہنچ گیا. ہندوستان مستقل آگے بڑھتا ہے. میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ بنگلہ دیش میں چاہے جو بھی ہو, انقلاب ہو, الیکشنز ہوں, فروری میں ہیں, ہم سے بہتر ہی ہوگا. سری لنکا میں انقلاب ہوا, نیپال میں انقلاب ہوا, یہ بہتر جا رہے ہیں. طریقے ہیں, ڈھونڈے جا سکتے ہیں. اب وہ سچائی آپ تسلیم کریں, حل نکل آئے. اور کوشش کریں کہ انقلاب کے بغیر ہی بہتری آ جائے نا. ایک بہت بڑا تلاطم پیدا ہو جاتا ہے, ظاہر ہے کہ وہ نہ ہو تو بہتر ہی ہے نا. کچھ چیزوں کو تو ہٹنا چاہیے نا, وہ انقلاب سے ہی ہٹتی ہیں. اگر آپ خود نہیں تسلیم کر رہے, کچھ ایسا نظام آپ نہیں بدلنا چاہتے اور آپ چاہتے ہیں ایسے ہی کام چلے گا, ایسے کام نہیں چلے گا. تبدیلی کی ضرورت ہے, کہیں سے بھی لے کے, جس طرح بھی لے کے آئیں, خود سے لے آئیں, آرام سے لے کے آئیں, اوور ٹائم لے کے آ جائیں, آرام سے لے کے آئیں, بغیر لوگوں کے مرنے, بغیر خون خرابہ کے لے کے آئیں, وہ بہتر ہے. اگر وہ نہیں تو دیکھیں جین زی جو ہے, جین الفا جو ہے, ان 3 ملکوں میں ہمارے پڑوس میں ساؤتھ ایشیا میں, نیپال, بنگلہ دیش اور سری لنکا, سب اسٹوڈنٹس تھے. ٹھیک ہے, سب جین زی تھے, سب اسمارٹ فون کے ساتھ تھے. پاکستان کا جین زی اور جین الفا سویا ہوا ہے, شاید ایک دن جاگے گا. اس سے پہلے آپ ان کے ساتھ مل کر ان سے بات چیت کریں, ان کو آگے لے کے جائیں اور دیکھیں کیا ہو سکتا ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر اکبر زیدی ہمارے ساتھ ہیں, ایگزیکٹو ڈائریکٹر انسٹیٹیوٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن IBA, پاکستان کا نامور انسٹیٹیوشن. معروف اکانومسٹ ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ تبدیلی لانی ہے تو کوشش کرنی پڑے گی, ایفرٹ کرنی پڑے گی, چاہے اس کے لیے انقلاب ہی لانا پڑے, کیونکہ ایسا ہوا ہے. نیپال میں بھی ہوا ہے, سری لنکا میں بھی ہوا ہے, اور بنگلہ دیش میں بھی ہوا ہے. پاکستان اس کے بغیر بھی کر سکتا ہے, مگر پھر حالات کو بدل دے, تبدیلی امن سے لے آئے. بہت بہت شکریہ.